السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ کون سے کاروبار کرنے چاہیے یا پیسہ بینک کے اندر انٹرسٹ پہ رکھنا چاہیے۔ انٹرسٹ کے اوپر ہمیں بینک پیسہ دیتا بھی ہے اور ہم سے لیتا بھی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اگر آپ چائے وغیرہ پینا چاہتے ہیں تو ساتھ میں ایک کپ چائے کا بھی رکھ لیں تاکہ تھوڑا سا مزہ آئے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جتنے آسان طریقے میں آپ کو یہاں پہ موٹیویٹ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، شاید ہی کوئی بہت کم پلیٹ فارم ایسے ہوں گے یہاں پہ اتنا سمپل طریقے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ صبح صبح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل کے اوپر ایک میسج آتا ہے کہ سیلری ہیز بین ڈپازٹ یور اکاؤنٹ۔ بڑا مزہ آتا ہے، فریش ہو جاتا ہے بندے کا موڈ دیکھ کے میسیج کو کہ یار میری سیلری آئی ہے۔ اچھا 5 سے 7 دن کے بعد نا وہ کافی زیادہ استعمال ہو چکی ہوتی ہے، تو پیچھے پیسے بڑے تھوڑے بچتے ہیں ان کے لیے۔ تو ایسا ایسا نا مزہ کرکرا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے کہ میرے پیسے جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب اور 2-4 دن گزرتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں پیسے 15 تاریخ سے پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جیب کے اندر کچھ سوراخ ہے، آپ کے پرس میں کچھ سوراخ ہے، کچھ شید ہے۔ وہ شید ہم آپ کو روزانہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں، وہ سوراخ یہاں سے آپ کا پیسہ گرتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کریں کاروبار میں۔ ایک بہت ہی سادہ میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ طریقہ کہ مختلف ایپس آپ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ انویسٹ کریں، تو کسی جگہ کے اوپر آپ نے جا کے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا۔ پیسہ یا اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، پیسے کو آپ نے اتنا محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے بندے کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، شیئرنگ کے اوپر دیں گے، تو وہ چک رہتی ہے، نہ کچھ سمجھ آتی ہے، نہ لینا نہ دینا۔ تو پیسہ جو بہترین اس کا سیف سائڈ ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ پیسہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے لگائیں اور ڈیلی بیس کے اوپر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے میرا پیسہ۔ بینک میں آپ جب جاتے ہیں تو بینک والے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس بہت سیف اینڈ ساؤنڈ پڑا ہوا ہے۔ یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ اندر جو ہمارے پاکستان میں جو اکثریت ہے نا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کا سود بینک آپ کو نہیں دیتا، آپ کا پیسہ کچھ بھی نہیں دیتا آپ کو۔ آپ نے اگر 1 لاکھ روپیہ رکھا تھا تو وہ 50 سال کے بعد لے لیں، آپ کو 1 لاکھ پورا ملے گا۔ کچھ اس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو انٹرسٹ کے نام پہ کام کرتے ہیں، مطلب سادہ الفاظ میں سود بولوں گا۔ کچھ لوگ ان کو سود کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، تو بینک آپ کو کیا دیتا ہے؟ 1 لاکھ کے پیچھے 4% دے دے گا، 3 دے دے گا، 3.5، 4، 4.5% کو دے دے گا، 5 دے دے گا میکسیمم۔ 1 سال پورا پیسہ آپ کا یوز کرے گا اور سال کے بعد آپ کو 1,05,000 روپیہ ملے گا۔ تو یہ تو فضول ہے، پورے سال میں 5 لاکھ روپے لینا یہ بالکل فضول ہے۔ مہینے کا بھی اگر وہ دیتا ہے آپ کو 3-4 ہزار تو میرا نہیں خیال کہ مناسب۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور اچھا بینک آگے کیا کرتا ہے؟ بینک کے پاس آپ کا پیسہ چلا گیا تو بینک نے آپ کے ساتھ سود کی بات کی کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ ابھی دوسرا ایک بندہ آتا ہے بینک میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے سود کے اوپر پیسہ دے دیں۔ بینک اس بندے کو 36% کے اوپر سود کے اوپر پیسہ دے رہا ہے۔ 24 سے لے کے 42% تک پاکستان میں سود چلتا ہے۔ 1 لاکھ روپے کے پیچھے 24,000 یا پھر میکسیمم 42,000 یہاں تک آپ کو سود کے اوپر پیسہ ملتا ہے۔ یہ مختلف بینکوں کا الگ الگ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اب فرض کریں کہ 24,000 کے اوپر یا 30,000 کے اوپر بینک آپ کا 1 لاکھ روپیہ دوسرے کسٹمر کو دے دیتا ہے، تو اس میں سے وہ 5,000 آپ کو دے گا، 25,000 پیسہ پروفٹ جو ہے سود کی مد میں وہ بینک کو بچ رہا ہے۔ آیا نا مزہ کام کا؟ اب پیسہ آپ کا بینک کو فری میں ایک ملازم مل چکا ہے جو آپ نے دیا ہے، اور وہ دن رات بینک کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی ساری آمدن بینک کو جا رہی ہے، آپ کو بہت تھوڑی جا رہی ہے، اور وہ ایسا نوکر آپ نے بینک کو دے دیا ہے
کہ وہ بغیر سیلری کے کام کر رہا ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ نا آپ کا پیسہ بینک کے اندر رکھنا سمارٹ ڈیسیزن ہے آپ کا، تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ میں آج آپ کی آنکھوں سے پٹی کو اچھی طرح سے ہٹا دوں گا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ اب آتے ہیں بزنس کی طرف۔ آپ نے پیسہ بینک میں نہیں رکھنا، آپ نے پیسہ بزنس میں ڈالنا ہے تاکہ آپ لگژری لائف جی سکیں، سکون کی لائف جی سکیں، اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ آپ سو رہے ہوں، آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہو۔ ایسے سورس ہمیں ڈھونڈنے ہیں۔ وہ ہم پیسہ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو اس کا آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ بے شمار انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے سارے معاملات بزنس ہیں۔ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ایک بزنس ہے، مجھے جوتے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ایک بزنس ہے۔ میرے گھر میں جتنی چیزیں ہیں سب آپ کے گھر میں بھی، وہ سارا بزنس ہے۔ جہاں پہ اگر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے، کم ہو جائے، آپ کے پیسے کا لاس نہیں ہوگا۔ اور وہ ایسے سمبل ہیں، وہ ایسا بزنس ہے جو ہمیشہ سے امیر لوگوں کی پہچان رہا ہے۔ پیسے کو آپ سونے کے اوپر انویسٹ کریں، گولڈ اور چاندی کے اوپر انویسٹ کریں، یہ بھی سلور گولڈ اس کو ہم کہتے ہیں۔ سب سے سیکیور چیز ہے یہ۔ پیسہ دیا آپ نے اور سونے کی بسکٹ آپ کے ہاتھ میں، پیسہ دیا آپ نے، چاندی کی بسکٹ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کا پیسہ شکل فارم کو چینج کر کے آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور سونا چاندی ہمیشہ سے امیری کا ایک نشان رہا ہے، اور امیر لوگ جو بلینر لوگ ہیں نا وہ اسی کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ جو بلینرز لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، وہ سونا خریدتے ہیں۔ جب ڈالر کا ریٹ گرتا ہے، ڈی ویلیو ہوتا ہے، تو روپیے کو بڑا غصہ آتا ہے، اس وقت روپیے میں جان آ جاتی ہے۔ جب ایسی کشمکش چل رہی ہوتی ہے تو گولڈ چپ چاپ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ۔ تو یہ آپ کا ساتھ کبھی اور کسی جگہ کے اوپر نہیں چھوڑتا۔ اور کیش ہے، جب چاہیں 1 منٹ سے پہلے آپ کو کیش اس کا ملے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ بڑی سیف اینڈ سیکیور جگہ ہے، کسی کے ساتھ آپ نے شیئرنگ نہیں کی، کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں۔ آپ گئے، جا کے پیسہ دیا، لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، جب بینک میں جدھر بھی آپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ تھوڑی ہے یا ایکسپیرینس کی کمی، اچھا جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کو مزید معلومات کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر ان کو سرچ کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس زیادہ نالج آ سکے اسی کام کا جس کے اوپر آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو مزید آپ کو اس کے بارے میں علم ہو۔ یہ تو صرف میں ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو، ایک صرف سائٹ دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ اس گلی میں جا سکتے ہیں، اس گلی میں جا سکتے ہیں، اس گلی میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے بجٹ کے حساب سے پیسے کا یوز کر سکتے ہیں، باقی اس کے اوپر آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے اور یوٹیوب پہ جا کے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ آ جائیں اکوپمنٹ کے اوپر، ایسی مشینری کے اوپر پیسہ لگائیں جو دن رات آپ کو کما کے دے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو آپ آٹو رکشہ لے لیں، کسی بندے کے ساتھ بات کریں، بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں رکشہ لے دیں، ہم آپ کو ڈیلی آپ کی ان سے طے بھی ہو جاتی ہے، سارے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یا آپ اپنا ملازم رکھ کے اس کو کہیں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کے بھی طریقے ہیں اور یہ سستا بھی ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس زیادہ پیسہ ہے تو پھر آپ کار لے سکتے ہیں، اسے رینٹ کار پہ چلائیں۔ اگر اور زیادہ پیسہ ہے تو آپ مزدا لے سکتے ہیں، اور زیادہ پیسہ آپ اسی کام میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ ٹرک، دوسرے تیسرے اس طرح کی بڑی چیزیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ باقی اس کے اوپر آپ نے خود انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو کام ہے یا آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے، مثلا گاڑیوں کا، آٹو رکشے کا یا اس طرح کا کوئی بھی، تو پھر آپ اپنے ساتھ ملازم ایڈ کریں، جو آپ کے امپلائر ہوں گے ان کے دماغ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مشورے بھی دیں گے، آپ ان کے مائنڈ کو یوز کر کے آگے پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ بھی آپ کو ایک ہنٹس دیا گیا ہے۔
تو وہ لوگ آپ کو مختلف قسم کے مشورے بھی دیں گے، اس کے سارے بینیفٹ. ایسے لوگ بھی جو یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی بھی گلی کے وہ کسی کو ماجھے کو پکڑ لیا اور تاجے کو پکڑ لیا، اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. وہ آپ کو اس جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ الگ سے ہوتا ہے کام کرتا. تو یہ آپ جب کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایڈ دیں گے تو اس طرح کے لوگ آپ کو آگے سے اویلیبل ملیں گے، جو آپ کو اپنا مائنڈ بیچیں گے، اپنا دماغ بیچیں گے، آئیڈیاز دیں گے آپ کو کہ آپ پیسہ اس طرح سے انویسٹ کریں. اس میں سے آپ نے پھر ان کے آئیڈیاز کے اوپر خود بھی کام کرنا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے آئیڈیا دے رہا ہے کیا یہ ہر طرف سے صحیح جا رہا ہے. تو ان کو آپ استعمال کر کے بھی آپ اوپر آ سکتے ہیں. جتنی بڑی بڑی کمپنیاں، چھوٹی کمپنی کو بھی اگر آپ دیکھیں، چھوٹی سے بڑی، بڑی سے بڑی کمپنیاں جتنا بزنس کر رہی ہیں، سارے لوگ یہ اسی طرح سے چلتے ہیں. ایک ہی بندے کے پاس ہر فن مولا بندہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی موبائل فون بنانے والی کمپنی ہے یا کیمرے بنا رہی ہے، فریج بنا رہی ہے، اے سی، کاریں، گاڑیاں، 100 واٹ کچھ بھی بن رہا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، گاڑیوں کے، موبائل کے ڈیلی ڈیزائن چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو بنا بنا کے چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ کریں، یہ کریں، ایسے کریں، مارکیٹنگ کرنے والے الگ سے. تو یہ ایک دوسرے کا دماغ خریدتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں، اور پھر یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنا نالج، جو اسکل بیسڈ نالج ہے نا، اس کو آپ سیل کریں، یا آپ کے پاس کچھ اسکل ہے اس کو سیل کریں. اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر جا کے فری لانسنگ ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو یوٹیوب کے لیے آپ کانٹینٹ بنائیں، وہاں سے پیسہ کما لیں. ڈیجیٹل مارکیٹ اپنی کو بنا لیں. یہ کوئی بھی ڈیجیٹل پلیس اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا اسپیس بنا لیتے ہیں تو یہ بھی بڑی زبردست آپ کو انکم ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو واپس کر رہے ہوتے ہیں. تو فی الحال آج کی ویڈیو اتنی ہے میری. میں نے کئی بزنس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کے پاس اگر 1 لاکھ سے لے کے مطلب کروڑوں روپے تک بھی آپ اس میں اپنی سوجھ بوجھ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اپنے حساب سے، تو آپ کو ایک اچھے بزنس کی طرف لے کے جا سکتا ہے. آج کی ویڈیو اتنی ہے. سارے دوستوں کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں اور اپنے کاروبار میں، نسلوں میں بے شمار اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور زمین کے اوپر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرے تاکہ لوگ امن اور اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں. اللہ حافظ.